بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم نے کل نواب محسن الملک جو کہ سبق نمبر 3 ہے، اس کے پہلے 4 پیراگراف ہم نے پڑھے تھے، تو اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، مسلمان نیچری وہ لوگ جو عقل پرست تھے، یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی گئی جو مذہبی مسائل کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک سب کچھ سائنس تھی، جو سائنس نے کہہ دیا وہی حقیقت تھی۔ انہیں کہتے ہیں مسلمان نیچری، اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہبی تھا، یعنی جس دور کی نواب محسن الملک بات کر رہے ہیں اس میں ایسے لوگوں کی جماعت بھی تھی جن کو ہم لبرلزم بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم ماڈرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے نواب محسن الملک نے مسلمان نیچری کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ان کا بھی اوڑھنا بچھونا مذہب ہو گیا، سائنس درمیان سے نکل گئی، عقل درمیان سے ختم ہو گئی۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلاً نواب محسن الملک، حالی، مولانا الطاف حسین حالی، جنہوں نے مسدس حالی لکھی اور اس میں اپنا مقام پیدا کیا، مولوی مشتاق حسین سر سید احمد خان کے خاص دوست، جو نواب محسن ملک کے بعد علی گڑھ کے سیکرٹری بنے تھے، چراغ علی عربی، فارسی، انگریزی، لاطینی اور دیگر کئی زبانوں کے ماہر تھے، کئی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ حیدرآباد دکن میں محکمہ مال کے سیکرٹری رہے۔ نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، اردو کے پہلے ناول نگار، جنہوں نے اپنی تحریروں سے معاشرتی اصلاح کا کام لیا، سر سید کے ساتھی تھے، قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا۔ ابن الوقت، توبۃ النصوح، مرات العروس جیسی کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں وغیرہ۔ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ یہ وہ شخصیات تھی جو جیسا بھی لکھتے تھے، لیکن ان کی بات کا اختتام مذہب پر ہی ہوتا تھا۔ نواز صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنا، میلاد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اشعار پڑھنا۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ ان کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی، ٹھیک ہے، یا علمی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج کہتے ہیں طریقے سے، ذریعے سے، اسلام سے یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ رواں چلتا ہے، یعنی بے ربط نئی چیزیں ہوتی۔ فصاحت کہتے ہیں بچوں کلام کی روانی کو، فصیح ہونا، واضح ہونا، تسلسل بیان، مسلسل بات کو بیان کرتے جانا، ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے،
لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، بہت خوبصورت تقریر کرتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدرالدین طیب جی ہندوستان کے پہلے مسلمان جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی اسلامی قوانین کی، اسلامی قواعد کی پابندی ہے۔ سر سید کے مشن اور علی گڑھ کے کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصاحت کی، واضح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے، دونوں ہی رونے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ پرانی مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ، قیمتی تحفہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی۔ یعنی بڑے بڑے جلسوں میں نواب صاحب کی جب جلسے بگڑنے لگتے، جب ٹوٹ پھوٹ پیدا ہونے لگتی تو نواب صاحب کی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ جادو کا کام کرتی اور منغص اور مقدر، منغص کہتے ہیں بچوں غصے کی کیفیت، ٹھیک ہے، منغص اور مقدر۔ منغص کہتے ہیں غصے کی کیفیت کو اور مقدر کہتے ہیں ناخوش چہرے، حشاش بشاش ہو جاتے، بشاش اور شگفتہ ہو جاتے، بشاش خوش، شگفتہ مسکرانے لگتے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز، محبت بھرے طریقے سے کہتے تھے کہ اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی سے، یعنی ان فرمائش کی، ان کے حکم کی تعمیل تندہی سے، پورے جوش سے اور شوق سے کرتے تھے، جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وہ وقت پر جان لڑا دیتے تھے کہ یہ کام وقت پر ختم ہو جائے۔ اس کے لیے وہ بہت کوشش کرتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے۔
اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے، برے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعہ کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے، انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھی ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے وقت قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جمع ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھائی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ ہندوستان کا شہر میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر، اسی راستے پر گامزن تھے، چل رہے تھے جس کی داغ بیل، جس کی بنیاد سر سید ڈال گئے تھے۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ جی ٹھیک ہے بچوں، اب اس کی مشق دیکھیں۔ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، اس کے جو سوالات ہیں۔ جی بچوں، پہلا سوال دیکھیں۔ نواب محسن الملک کو ریاست کے نظم و نسق اور حکومتی معاملات پر کس حد تک عبور تھا؟ نواب محسن الملک کو ریاست کے نظم و نسق اور حکومتی معاملات میں اس حد تک عبور تھا کہ وہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ اگر وہ ترکی یا کسی اور سلطنت کے وزیر خارجہ ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ نواب محسن الملک ریاستی عوام میں کس حد تک ہر دل عزیز تھے؟ بہت ہر دل عزیز تھے۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا، ہزاروں لوگ اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے، سینکڑوں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم زار و قطار رو رہے تھے۔ نواب محسن الملک کی تحریر کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی تحریر میں روانی، فصاحت اور تسلسل بیان، یہ ان کی تحریر کی خوبیاں ہیں۔ نواب محسن الملک کی تقریر کا انداز کس حد تک دلکش تھا؟ تقریر کے وقت نواب محسن الملک کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ ان کی تقریر کا انداز ایسا دلکش تھا کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ نواب محسن الملک نے بدرالدین طیب جی کو، جو سر سید اور علی گڑھ کالج کے سخت مخالف تھے، اپنا گرویدہ کیسے بنایا؟ نواب محسن الملک نے بدرالدین طیب جی کو، جو سر سید اور علی گڑھ کالج کے سخت مخالف تھے، ایک فصیح اور پردرد تقریر کے ذریعے اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ نواب محسن الملک کو مطالعہ کا شوق کس حد تک تھا اور وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے؟ نواب محسن الملک کو مطالعہ کا شوق اس حد تک تھا کہ وہ بعض انگریزی کتابیں پڑھوا کر اور بعض کا ترجمہ کروا کر پڑھتے تھے۔ وہ عموماً اردو، فارسی اور عربی کتابیں پڑھتے تھے۔ مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔
بچوں یہ محاورہ تو آپ خود کر ہی لیں گے، ویسے تو یہ پیپر میں نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان جملوں کو کرنے سے آپ کی اردو لکھنے میں روانی آتی ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، بعض اوقات بات کی وضاحت کے لیے یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اسے تمثیلی انداز کہا جاتا ہے۔ جیسے اس سبق میں آئے ہوئے یہ جملے دیکھیے، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی تھی۔ آپ اس نوعیت کے 5 جملے لکھیے۔ جی وہ 5 جملے آپ سن لیں۔ ادھر انہوں نے لب کھولے، منہ سے پھول جھڑنا شروع ہو گئے۔ مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اسے جماعت سے یوں نکالا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت یوں برستی ہے جیسے آسمان سے بارش۔ گندم کے کھیت یوں لگ رہے تھے جیسے سونا بکھیر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سبق میں سر سید کے جن رفقا کا ذکر آیا ہے، رفقا کہتے ہیں ساتھیوں کو، دوستوں کو، ذکر آیا ہے، ان کے ناموں کی فہرست مرتب کریں۔ جی محسن الملک، وقار الملک، مولانا حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، مولانا شبلی نعمانی اور سر سید اور امیر علی۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کریں۔ جی بچوں آپ نے اس کا خلاصہ بھی یاد کرنا ہے اور بالکل اسی پیٹرن سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے پیراگراف کی آپ نے سیاق و سباق اور فرسٹ والے کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ جی اس کے بعد ہے جی اگلا سوال، مندرجہ ذیل حروف کی قواعد میں حرف وہ غیر مستقل لفظ ہوتا ہے جو تنہا بولنے یا لکھنے میں کوئی خاص معنی نہیں رکھتا جب تک کسی جملے میں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ مثلاً نمازی مسجد میں ہے، اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے۔ اردو میں ان حروف کی 4 قسمیں ہیں۔ حروف ربط، ٹھیک ہے بچوں، یہ حروف ربط جو ہے اس کی آگے مثالیں وہ تعریف بھی دی ہوئی ہے۔ وہ ہیں جو ایک لفظ کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، مثلاً کا، کی، کے، نے، کو۔ حروف عطف وہ جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں، مثلاً اور، مگر، تو وغیرہ۔ ان کا مزید کئی قسمیں ہیں۔ جی اور نیچے یہ لفظ یہ ہوئے ہیں، وصل، تردید، استدراک، استثناء، شرط، علت بیانیہ۔ حروف تخصیص وہ ہیں جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آتے ہیں تو خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ حروف فجائیہ وہ ہیں جو جوش یا جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ مندرجہ ذیل حروف کی درجہ بندی کیجیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جی بچوں یہ اردو بی کا ایک پورا ٹاپک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم حروف میں پڑھیں گے اور آپ کے یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ہم نے کیا پڑھنا ہے۔